آپ نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے. نارملی آپ ان لوگوں سے پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میں پولیٹکس پہ بات کروں گا, این آر او نہیں دوں گا. این آر او تو ہو گیا اور رجیم چینج آپریشن, اس کے بعد این آر او, وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے مطابق کر لی ہیں. اب آپ وہیں پہ بات چیت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مذاکرات کے لیے آپ سنجیدہ ہیں یا اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صرف اتمام حجت کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ حجت تمام کر دی بس ٹھیک ہے؟ دیکھیں عمران, ان لوگوں سے میری کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ میں ان کو 35 سال سے جانتا ہوں, بلکہ شریف خاندان کو تو 40 سال سے جانتا ہوں. تو ان کا تو جو مقاصد ہیں پولیٹکس میں, اور یہ جو سارا واردات کرتے ہیں, باہر سے آتے ہیں یا ملک کے اندر ملک کو خون چوستے ہیں اور پھر پیسہ باہر لے جاتے ہیں. مشکل پڑتی ہے باہر چلے جاتے ہیں, جب این آر او ملتا تو واپس آ جاتے ہیں. تو ان کا مقاصد کیا, پہلے ذرا کلیئر ہو جائے نا. آپ جب تک کسی کا موٹیو نہیں پتہ چلواتے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ایکشنز کیا ہیں. موٹیو ان کا یہ ہے کہ پہلے انہوں نے چوری کر کے پیسہ بنایا, اس چوری کے پیسے بنانے کے اندر سارے ادارے کمزور کرتے ہیں, اور ان کی فوج سے لڑائی ہوتی اس لیے ہے کہ وہ ایک ادارہ کنٹرول میں نہیں ہوتا, باقی کنٹرول کر کے تباہ کر دیتے ہیں, پیسہ باہر نکال لیتے ہیں. اور پھر ان کی جو ساری کوشش ہوتی ہے اس پیسے کو بچانے کے لیے, این آر او لینے کے لیے. تو ان کی تو آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں, 30 سال سے ان کا یہ پیٹرن ہے. میری ان سے کیا بات ہوگی, کیونکہ میں چاہتا ہی یہ ہوں کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو, انصاف ہو, کرپشن, اس طرح کے لوگوں کی طاقتور کی کرپشن ختم ہو. تو میرا تو مقصد ہی اپوزٹ ہے نا. اس وقت پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ملک بڑی تیزی سے جا رہا ہے نیچے. آج اسحاق ڈار, باقی لوگوں کو چھوڑیں, اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی کیا آپس میں لڑ پڑے, اور لڑے کیا ہیں؟ ایک دوسرے پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں. لڑے کیا ہے؟ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے کہ یہ اسحاق ڈار ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف. آمدنی گرتی جا رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ساری دنیا سمجھتی ہے کہ اب یہ قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے. جو سی ڈی ایس, اس کا مطلب جو کہ ان کا رسک کا ہے, اب قرضے واپس کرنے کی رسک, وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ. ہم جب تھے 5% پہ تھی. تو اس کا مطلب دنیا پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کے. اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے غلطیاں کی ہیں, پہلے اس کے اوپر ڈال رہا ہے. بات یہ ہے کہ دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ملک جا رہا ہے. اب دیکھیں, یہ تو ان کی والدہ سے انشاءاللہ کرائیں گے. ابھی جو ملک کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حقیقی صحافت کا ارشد شریف ایک, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا حقیقی صحافت کا لمبردار تھا, اور حق سے 1 انچ نہیں ہٹا, بلکہ جان دینی پڑی تو جان دے دی اس نے. تو یہ یادگار کیا ہمارے دلوں میں رہتا ہے. یہ تو صرف ایک دستک دیتی رہے گی یادگار. میں سمجھتا ہوں کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. یہ ارشد شریف کے لیے میرے خیال ہے لکھا گیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.